آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں، اپیل کرنا چاہتے ہیں علماء کے سامنے، جو صاحب امامہ ہیں ہم اس کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، انشاءاللہ کریں گے۔ کسی بھی میدان میں کسی بھی علماء ذاکرین کو بلایا ہے تو میں یہ حلفاً کہہ سکتا ہوں ذاکرین پہنچے ہیں، جو نہیں پہنچ سکے فون پہ یا پوسٹ کے ذریعے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جو مشتاق حسن شاہ کے بیان کے بعد لوگوں نے بات کی، تو جب کلپ ان کا سامنے آیا تھا، اس کو میں تو یہ نہیں کہتا وہ ہوگا، علماء ہوگا، میں نہیں اس کو مانتا۔ جتنے بھی ذاکرین بزرگ تھے ان کے بارے میں وہ ایسی بات کرتا ہے، جب ہمارے تک بات تھی تو ہم خاموش تھے، جب ہمارے بزرگوں تک بات آ گئی تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ کوئی بھی بیٹا اپنے بزرگ کو کافر جب مشرک سن کے وہ برداشت نہیں کرتا، اور کسی کے باپ کو میں کافر مشرک کہوں، کیا آپ برداشت کریں گے؟ ایسی بات ہے جو ہمیں اتنی تکلیف پہنچی ہے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور جو کلمہ رسول پڑھتا ہے تو یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں ان کو کافر آپ نہیں کہہ سکتے۔ ہم جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور آل محمد کے ماننے والے ہیں اور امام حسین کے ذاکر بھی ہیں۔ ان کے پاس کون سا اختیار ہے ہمیں فتویٰ دے رہا ہے آپ کافر ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں؟ اور بار بار کہہ رہا ہے ایک مومن، ایک بندہ مجھے ان ذاکروں میں ایک بھی مسلمان دکھا دے تو میں اس کو مان جاؤں گا۔ کیا جو ان کے حق میں امامہ پہن کے ویڈیو لگا رہے ہیں، آپ کی نظر میں ہم کافر ہیں؟ آپ کی نظر میں ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کچھ خوف خدا کریں۔ میں اپیل کروں گا علماء حقہ سے اس چیز کا نوٹس لیا جائے، اور جو ہمارے بزرگوں کو انہوں نے کافر بولا ہے اس کی معذرت کی جائے۔ جب ہمارے بزرگوں کا کوئی احترام نہیں کرے گا تو ہم کسی بزرگ کا احترام نہیں کریں گے۔ کسی کو کون سا حق حاصل ہے کسی کو کافر بولے؟ تو ہمیں بہت تکلیف ہوئی ہے۔ جو لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں کم از کم یہ تو آواز اٹھائیں بھئی آپ نے کس حوالے سے ان کو کافر بولا ہے، ہم کیسے کافر ہو چکے ہیں؟ تو دعا میں یاد رکھنا، اللہ تمام کو سلامت رکھے۔ میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو تو میں معذرت کرتا ہوں۔ ذاکر اہل بیت ذاکر مرتضی عاشق صاحب کے بیان کے تناظر میں ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم علماء کی عزت کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں۔ صاحب امامہ کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم ممبر و محراب کو اہل بیت کا مشترکہ امانت سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ذاکرین پر لازم ہے کہ وہ علماء کی عزت کریں، اسی طرح علماء پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ذاکرین کی عزت کریں۔ حال ہی میں جو الفاظ استعمال کیے گئے، ذاکرین کو کافر کہا گیا، یہ الفاظ نہ صرف تکلیف دہ ہیں بلکہ پوری ذاکر برادری کی دل آزاری کا باعث بنے ہیں۔ آج ہر ذاکر کا دل دکھا ہوا ہے، ہر ممبر والا خود کو مجروح محسوس کر رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اختلاف نہ ہو، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اصلاح کی بات ہو سکتی ہے، تنقید ہو سکتی ہے، لیکن کفر کے فتوے، یہ نہ اہل بیت کی تعلیم ہے نہ تشیع کا مزاج۔ ذاکر مرتضی عاشق صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ اگر ذاکروں کو کافر کہا گیا ہے تو اس پر معذرت ہونی چاہیے، کیونکہ معذرت نفرت کو ختم کرتی ہے، معذرت دلوں کو جوڑتی ہے، اور معذرت ہی اتحاد کی پہلی سیڑھی ہے۔ ہم صاحب امامہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ کسی مومن کو کافر کہنا نہ آپ کو زیب دیتا ہے، نہ آپ کے مقام کے شایان شان ہے۔ آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ملت کو جوڑا جائے، نفرتیں نہ پھیلائی جائیں، زبان کو زخم دینے کے بجائے مرہم بنایا جائے۔ ہم امن کی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اتحاد کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ممبر، محراب، مجلس اور درس سب اہل بیت کے نام پر دلوں کو قریب لائیں، دور نہ کریں۔ یہ پیغام کسی کے خلاف نہیں، یہ پیغام کسی کی توہین نہیں، یہ صرف ایک درد دل ہے جو ہر ذاکر کے سینے میں موجود ہے۔ آئیں ایک دوسرے کو کافر کہنے کے بجائے ایک دوسرے کو بھائی کہیں، کیونکہ ہم سب حسین علیہ السلام کے غلام ہیں، اور حسین نفرت نہیں، وحدت کا نام ہے۔ اللہ ہمیں حق بات کہنے اور حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔